تو اس کے بعد ایک اور شعر سنیے. کچھ اس میں محبت ہے نہ کچھ حسن بیاں ہے, کس درجہ گراں بار یہ واعظ کی زبان ہے. واعظ جس نے لوگوں کو کچھ سکھانا تھا, اس کی زبان شعلے اگلتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں شعر میں, وہ شعلے اگلتا ہے, نفرت دیتا ہے, نفرت تقسیم کرتا ہے لوگوں کو. یہ جنگ عقائد کی ہے, اس جنگ میں اسلم کافر کو تحفظ ہے نہ مومن کو اما ہے. نہ غیب سے نامہ آتا ہے نہ کوئی بشارت ہوتی ہے, ان خودکش حملوں کے پیچھے جنت کی تجارت ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے, یہ جو بیانیہ دیتے ہیں عورت کو اسی دائرے میں, غزل کو عورت سے باتیں کرنا اسی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں لکھ سکتے. کمائی کا ذریعہ بند ہو جائے گا, پی ٹی وی نہیں بلائے گا, اکادمی ادبیات نہیں بلائے گی, آپ پر کوئی کتابچہ لکھنے کو نہیں کہے گا. یہ تو ان سب کو سے محروم ہونا پڑے گا آپ کو. لیکن یہ وہ ظاہر ہے, انہیں دنیا عزیز ہے, اپنے مفادات عزیز ہیں. اب دیکھیں, میں جب پیدا ہوا انسان تھا, پھر اہل دنیا نے مجھے مومن بنا ڈالا, مجھے کافر بنا ڈالا. یہ جو روح اثر ہے, جو روح اثر ہے, جو متشدد بیانیہ ہے, اس کے خلاف کس طرح ڈٹ کر یہ شعر کہہ رہے ہیں. اور آج سے نہیں کہہ رہے, جگیرداری سے لے کے جو ہم بہت چھوٹے تھے تب, جب ان کی نظمیں سنا کرتے تھے, ان کی نظمیں پڑھا کرتے تھے, جو جگیرداری حوالے سے جو سماج کو جگیرداروں نے یرغمال بنایا ہوا ہے, سرمایہ داروں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ بندوبستی جمہوریت ہے. یہ کوئی جو اس جمہوریت کے 2-3 منہ ہیں. یہ مینج ڈیموکریسی ہے, یہ بندوبستی جمہوریت ہے, یہ سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے, یہ فوجیوں کی جمہوریت ہے. جو جس منہ سے ڈسا جا سکتا ہے, لوگوں کا خون چوسا جا سکتا ہے, اس منہ کو استعمال کرتے ہیں, اس جمہوریت کے چہرے کو سامنے لا کے استعمال کرتے ہیں. بس یہی عالم اسلام میں خدمات ہیں ان کی, کہیں داعش بنا ڈالی, کہیں لشکر بنا ڈالا. یہ ہے اسلم گرداسپوری جو ڈٹ کر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. کیا اس عالم اسلام کو دیکھ لیں, پوری دنیا میں دیکھ لیں, جنہوں نے عالم اسلام میں وہ کوئی عقل کی اور شعور کی بات کی, متزلین سے لے کر وہ اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں, تو کل کسی کے سر پر کتابیں مار کے مارا گیا, کسی کی لاش جلا کے راکھ ہوا میں اڑا دی گئی. یہ کیا آپ لوگوں نے اہل عقل کے ساتھ, جنہوں نے شعور دیا. اور کر کیا رہے ہیں آپ کے جدید دنیا میں آپ کا حصہ کیا ہے؟ سوائے شرمندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے, سوائے دلالی کے عالم اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. کوئی ایجاد آپ کے نام کی ہو, جس سپیکر میں بولتے ہیں, جس روشنی میں رہتے ہیں, جس گاڑی جہاز پر سفر کرتے ہیں, سب کا سب ان کا ہے جنہیں کافر کہتے ہیں, اور جنت ان پر حرام ہے, ان کے لیے حلال ہے. 70 فٹ کی نور, 70 فٹ کی رات, اور یہ بڑے مزے لے کر وہ مولانا بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں ایسی احمقانہ باتیں جس کا کوئی سورس ہی نہیں ہے. تو اسلم گرداسپوری صاحب نے اپنی ساری زندگی اپنے نظریات پر ڈٹ کر کھڑے ہو کر گزاری ہے, اور اپنے بیانیے کا کھل کر اظہار کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوست جو بار بار ملال بے ہنری کا ذکر کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا بندے میں آتا ہے کہ یار میں نے ساری زندگی جدوجہد کی, یہ دیوار میں ٹکر مارنے والی بات ہے, لوگوں کا اثر تو کچھ بھی نہیں ہوا, سماج کو تبدیل ہی نہیں ہو رہا. سماج کیسے تبدیل ہوگا جب موقع پرستی کا دامن ہم چھڑا لیں گے؟ تو پھر تو اس میں آپ یہ دنیا میں واحد مثال جس نے جو ترقی معکوس کا شکار ہوا ہے. 60 کی دہائی دیکھ لیں, کتنی ثروت مند تھی, کیسے کیسے لوگ موجود تھے, اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آتے تھے. سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا, اور سیاسی اور سماجی بیانیے پر لکھا گیا لٹریچر ادب کے دائرے سے نکال دیا گیا. آپ نے انہیں کہا کہ یہ نظریاتی شاعر ہیں, یہ نظریاتی ادیب ہیں, یہ تو ادیب ہے ہی نہیں. تو لائسنس بھی آپ بانٹیں, پیسے بھی آپ کھائیں, اور لوگوں کو بھی جہالت کے کنویں میں پھینک دیں. تو پھر یہی حال ہوگا. جب لوگ بولیں گے نہیں تو پھر یہی صورتحال بنے گی. لیکن یہ جو لوگ جن کے پاس ہنر کا کمال ہے, جب وہ بولیں گے, جب وہ لکھیں گے, روسو نے اور والٹیئر نے, اور وہاں فرانس میں دیکھیں ریولوشن آیا تو پیچھے یہ لوگ تھے.
روسی ادیب پیچھے تھے. جب انہوں نے, میں نام کیا گنواؤں آپ دوستوں کو پتا ہے کہ جب روس کا انقلاب برپا ہوا ہے اور پیچھے دماغ موجود تھے جو کام کر رہے تھے, لکھ رہے تھے, اور ان کا لکھا گیا لٹریچر جو تھا لوگوں تک پہنچتا تھا. پارٹی موجود تھی, گروپ موجود تھے. اب ہر بندہ جو ہے لیفٹ کی صورتحال ہے یہ ہے کہ وہ این جی او ہیں, ساری این جی او بنی ہوئی ہے سوائے ایک آدھ پارٹی کے, باقی ساری این جی او ہیں. اور کرتے کیا ہے, جب 4 بندے ہو جاتے ہیں وہ الگ ہو کے ایک اور پارٹی بنا لیتے ہیں. بدقسمتی دیکھیں, کوئی وہ کام کر رہا ہو تو اسے یورپ سے فنڈ آ رہا ہے, اسے فلاں سے پیسے آ رہے ہیں, اور اس طرح کی باتیں وہ انہوں نے کرنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن خود کام کچھ نہیں کرتے, ورکر کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے جو ہے وہ لیڈر ہیں, لیفٹ میں جتنے ہیں سارے لیڈر ہیں, ورکر کوئی نہیں ہے. تو گرداس پوری صاحب نے دیکھیں کیا خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے. ہر کسی سے کیوں تم کو اختلاف رہتا ہے, شہر میں کوئی اپنا ہم نوا تو پیدا کر, ہم نوا بھی پیدا کرنا, دوست کو دشمن بنا لینا, اچھے خاصے دوست کو دشمن بنا لینا ہے. تو بھیا آپ کا تو نظریہ ایسا تھا, ایسا سچا نظریہ تھا, تو آپ لوگوں کی بات کرنے کی بجائے غیر ضروری لڑائی کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس طرح سے تن تنہا منزلیں نہیں ملتی, اپنے ساتھ لوگوں کا قافلہ تو پیدا کر. یہ قافلہ پیدا کرنا ہے, ذہن سازی کرنی ہے. یہ وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ذہن سازی کی, معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. تو ان میں جو سرفرست نام آج موجود ہے وہ اسلم گرداس پوری صاحب کا ہے. انہوں نے اپنے استاد ظہیر کاشمیری کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بڑے دھڑلے کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے زندگی گزاری ہے, اور اپنے نظریات کا کھل کر اپنی تحریروں میں, اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیا ہے. میں ان کا بڑا موتقب ہوں اور انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں.